بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 314 ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مجاہد قال قلت لابن عباس انا نسجد فی صاد فقرأ اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی فكان داود في من امر نبيكم ان يقتدي به، متفق علیہ۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، ہم سورہ صاد میں سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے آیت تلاوت کی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اور پھر فرمایا سیدنا داؤد علیہ السلام ان انبیاء میں شامل ہیں جن کی اقتداء کا تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا۔ بزرگان محترم، یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے جس کو اثر کہا جاتا ہے، یہ اثر نہایت لطیف اور بصیرت افروز ہے، جو صحابہ کرام کے گہرے فہم قرآن کو ظاہر کرتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سورہ صاد میں سجدے کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے جواب میں صرف ایک آیت تلاوت فرمائی، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، تو اے نبی ان کی ہدایت کی آپ پیروی فرمائیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 90۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے ذریعے یہ حکیمانہ نکتہ بیان فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان انبیاء میں سے ہیں جن کی سنت اور طریقے کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے سورہ صاد کی اس آیت پر سجدہ کیا تھا، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں انبیاء کی ہدایت پر چلنے کا حکم دیا گیا، وہ بھی اس سنت انبیاء کی پیروی میں سجدہ کرتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے اعمال اور طریقے محض ان کے زمانے تک محدود نہیں، بلکہ ان میں امت کے لیے ہدایت، ادب اور اتباع نبوت کا تسلسل موجود ہے۔ مزید یہ کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا استدلال یہ بتاتا ہے کہ صحابہ قرآن مجید کی آیات سے عملی رہنمائی اخذ کرتے تھے اور ہر عبادت کو سنت اور نص کی بنیاد پر سمجھتے تھے۔ یہی وہ علمی بصیرت ہے جس نے ان کو ترجمان القرآن کے اعلیٰ لقب کا مستحق بنایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی قدر و قیمت کو جاننے کی، سمجھنے کی، پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔